نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، میں نے سورہ تغابن سورہ نمبر 64 کی ایک آیت نمبر 7 پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے آج کے جمعہ کا جو موضوع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر رحمت سے چند لوگ محروم ہوں گے، کل قیامت کا دن ہوگا۔ سامعین کرام، ہم تمام لوگوں کو سب سے پہلے اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ اگر اللہ نے ہم کو زندگی دی ہے تو موت بھی آئے گی، مرنا بھی ہے۔ کیا کہا اللہ نے؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 28، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ مردہ تھے تم، مرے ہوئے تھے، غور و فکر کرو، اللہ نے زندگی دے دی، یہ زندگی ملی ہے، پھر اللہ اسی زندگی میں موت دے گا، پھر اللہ رب العالمین زندگی دے گا، اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ کفار کا یہ عقیدہ ہے، خیال ہے، ذہن ہے بنا ہوا کہ ہم مرنے کے بعد پھر دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ اللہ کہتا ہے نہیں، یہ خیال غلط ہے۔ سورہ تغابن سورہ نمبر 64 آیت نمبر 7، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر۔ کافر لوگوں کا خیال یہ، گمان یہ کہ ہم اٹھائے نہیں جائیں گے۔ قل بلی وربی لتبعثن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتلا دیجئے کیوں نہیں، ضرور اٹھائے جاؤ گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی تمہارے عمل کی پوری جانکاری تم کو دے دے گا، تم کو باخبر کرے گا، جو کچھ بھی تم نے کیا ہے سب بتلا دے گا۔ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور اللہ پر یہ کام بڑا آسان ہے، انتہائی آسان ہے۔ اس لیے ہمارے اور آپ کے لیے ضروری یہ ہے، تمام مسلمانوں کے لیے، کہ اس بات پر پختہ یقین ہو کہ اللہ نے زندگی دی ہے تو مرنا بھی ہے، اور مرنے کے بعد رب کے سامنے کھڑا ہونا بھی ہے۔ قیامت قائم ہو گئی،
اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے تمام لوگوں کا، اپنے بندوں کا فیصلہ کرے گا، لیکن چند گنہگار ایسے آئیں گے کل قیامت کے دن کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف اپنی رحمت کی نظر نہیں کرے گا، نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، ان سے بات بھی نہیں کرے گا، ان کو پاک بھی نہیں کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دردناک عذاب کے اندر ان کو مبتلا کر دے گا۔ چند لوگ ایسے ہوں گے، بہت لمبی فہرست ہے اس کی، میں نے مختصر چند چیزوں کو جمع کیا ہے اور آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دعا کرے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو جتنے بھی لوگوں کے تذکرے ہوں گے ان میں سے نہ بنائے، آمین۔ نمبر 1، علم چھپانے والے۔ اللہ نے کسی کو بھی کوئی بھی علم دیا ہو، دین کا علم ہے، قرآن و حدیث کا علم ہے، چھپانے لگ گئے، اللہ کی کتاب کو چھپا لیتے ہیں، یا حکمران کی کسی چیز کو نافذ کرنے کے لیے یا حکمران سے کچھ لین دین کرنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے عوام سے بہت ساری چیزوں کو چھپا دیا، یا دنیاوی کسی مقصد کے لیے علم کو چھپا دیا، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی یہ سزا دے گا۔ کون سی سزا؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 174 اور 175 پڑھیے۔ ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو بیچ دیتے ہیں، علم حاصل کیا چھپا لیتے ہیں اور تھوڑی سی قیمت پر بیچ دیتے ہیں، اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا اللہ بات نہیں کرے گا، ولا ينظر الیہم، اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، ولا یزکیہم، اللہ پاک نہیں کرے گا، ولہم عذاب علیم، اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو دردناک عذاب دے گا۔ کیوں؟ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ، ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا، مغفرت کے بدلے عذاب کو خرید لیا۔ فما اصبرہم علی النار، کتنا سخت ہیں یہ لوگ، عذاب کو برداشت کر رہے ہیں، جہنم کے عذاب کو برداشت کرنے کے لیے اپنے جسم کو کتنا مضبوط بنا رکھا ہے ان لوگوں نے۔ امام بغوی رحمہ اللہ کہتے ہیں معالم التنزیل للبغوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 141 پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے نہ بات چیت کرے گا نہ ان کی طرف دیکھے گا، یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان سے نرمیت سے بات نہیں کرے گا بلکہ ان کی توبیخ سرزنش کرے گا، اللہ ان کے اوپر غصہ ہوگا۔ جیسے دنیا کے اندر کسی کے اوپر کوئی غصہ ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اب وہ فلانے سے بات نہیں کرے گا، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جب غصہ ہوگا تو بات نہیں کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابی داود کتاب العلم کتاب نمبر 24 حدیث نمبر 3658، من سئل عن علم فکتمہ الجمہ اللہ بلجام من نار یوم القیامہ، کسی انسان سے علم پوچھا گیا اس نے چھپا لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن آگ کے لگام پہنائے گا۔ ہم ہیں برداشت کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو، کہ نہیں، علم کو پھیلائیے، دوسروں کو بھی دیجیے، مرنے کے بعد اس کا فائدہ ہونے والا ہے۔ تو نمبر 1، علم کو دوسروں تک پھیلانا چاہیے، پہنچانا چاہیے تاکہ ہم ان عذاب سے بچ کر کے رہیں۔ نمبر 2، اللہ سے عہد کرنے کے بعد توڑنے والے، اپنی قسموں کو بیچنے والے، توڑ دینے والے۔ اللہ نے کہا سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 77، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ اللہ کہتے جو اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں، بیچ دیتے ہیں، اپنے قسموں کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے بیچتے ہیں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، اللہ ان سے بات نہیں کرے گا، ان کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا، دردناک عذاب کے اندر مبتلا کر دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد کرنے کے بعد توڑ دیا۔ اللہ کیا کہتا ہے
سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 34 وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، عہد کو پورا کرو، اس کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، رب پوچھنے والا ہے کہ عہد جب تم نے کیا تھا، وعدہ کیا تھا، پورا کیوں نہیں کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے، آپ کسی سے جب کوئی وعدہ کرتے اس کو پورا کر دیتے ہیں۔ ہم نبی کے ماننے والے ہیں، ہمارے اندر وہ کتنا جذبہ ہے کہ ہم نبی کی زندگی کو دیکھ کر کے اس چیز کو پورا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عہد کو پورا کرنے والے ہیں تو ہم عہد کو کیوں توڑ دیتے؟ ہم بھی پورا کریں۔ تو یہ دوسرا انسان ہے کہ عہد کو پورا کرے۔ نمبر 3، احسان جتلانے والے، ٹخنا سے نیچے پائجامہ، لنگی، تہبند کو نیچے لٹکانے والے، اور اپنی تجارت کو جھوٹی قسم کے ذریعے بیچنے والے۔ تہبند یہ تکبر کی نشانی ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے پائجامہ کو، لنگی کو، تہبند کو ٹخنے سے نیچے رکھتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تکبر دکھلا رہا ہے، دیکھو میرے اندر کتنا تکبر ہے، میں نیچے رکھ کر کے زمین کو صاف کر کے چلتا ہوں۔ جتنا حصہ نیچے رہے گا وہ آگ میں ہے، آگ کے اندر جلے گا۔ جتنا حصہ ٹخنے سے نیچے رہے گا کپڑا، اتنا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ آگ کے اندر جلائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کتاب اللباس حدیث نمبر 5787، ما اسفل من الکعبین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ٹخنے سے نیچے اگر کسی کا کوئی تہبند ہے، پاجامہ ہے، لنگی ہے، وہ آگ کے اندر ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اوپر کر لیں، اوپر کر لیں۔ اگر اوپر رکھتے ہیں بہت بڑا فائدہ ہونے والا ہے، بہت بڑا فائدہ ہونا ہے۔ جہنم کی آگ سے ہم بچنے والے ہیں اور ہمارے اندر تکبر کی بجائے نرمیت آنے والی ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں، مجلس کے اندر موجود نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہہ دیا، سنن ابی داؤد کتاب اللباس کتاب حدیث نمبر 4089، خریم الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم الرجل خریم الاسدی لولا طول جمته واسبال اداری۔ خریم اسدی جو ہیں بڑے بہترین انسان ہیں، بڑے اچھے انسان ہیں، بال کو چھوٹا کر لیتے، ان کے بڑے بڑے بال تھے، اور نیچے جو وہ پہنتے ہیں ان کا توپ اوپرا ہوگا یا کچھ بھی بڑا، اس کو کاٹ کر کے چھوٹا کر لیتے۔ ہم اور آپ رہتے تو کیا کہتے؟ بازار میں لمبی ملتی ہے پینٹ، پاجامہ، لنگی، بازار میں کینچی اور چاقو بھی ملتا ہے، لا کے کاٹ لیجئے، چھوٹا کر لیں۔ صحابی رسول مجلس میں موجود نہیں ہے، پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں یہ بات کہی ہے، فوراً گئے، لا کر کے بال کو چھوٹا کر لیا، کان کے اوپر کر لیا، اور پاجامہ کو، لنگی کو، تہبند کو، جو کچھ بھی پہنتے اس کو کاٹ کر کے آدھی پنڈلی پر لے آئے۔ ہے ہمارے اندر جذبہ کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سننے کے بعد اس پر عمل کرنے لگ جائیں؟ ناک کٹ جائے گی اگر کر لیا عمل تو۔ ارے معاشرے کے اندر، سوسائٹی میں ہمارا وقار ہے، ہمارا عزت ہے، حدیث دیکھیں گے، پہلے اپنی عزت کو بچانی ہے۔ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے بعد اس پر عمل شروع۔ صحابی رسول نے سنا اور اس پر عمل شروع کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت، کہ جس کے پینٹ جو ہے نیچے یا تہبند نیچے اگر رہیں گے جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ نمبر 2، احسان جتلانے والا۔ کیا کہا اللہ نے؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 264، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات و خیرات کو، اپنے نیکی کو احسان جتلا کر یا تکلیف دے کر کے برباد مت کرو، برباد مت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت نہیں ملے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنت منان، احسان جتلانے والا جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا، جنت نہیں مل سکتی اس کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اس نے نیکی کی ہے اس نے اس کو برباد کر لیا۔
احسان جتلا کر کے اپنے نیکی کو برباد مت کرو. یہ جو سورہ بقرہ کی آیت ہے 264 نمبر کی, ابن کثیر رحمہ اللہ اس کے بارے میں کہتے ہیں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 628 کہ اگر کوئی انسان جس طریقے سے دکھلا کر کے صدقہ کرتا ہے اور وہ ریاکاری کی وجہ سے قابل قبول نہیں ہوتا, برباد ہو جاتا ہے, اسی طریقے سے اگر کوئی انسان صدقہ و خیرات کرنے کے بعد احسان جتلا دیتا ہے اس کا برباد ہو جاتا ہے. تو احسان کیجئے, اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والے کو پسند کرتا, محبوب رکھتا ہے. نمبر 3, اپنی تجارت کو جھوٹی قسم کے ذریعے بیچنے والا, خاص کر کے عصر کے بعد. تاجر اگر کوئی انسان عصر کے بعد جھوٹی قسم کھا کر کے اپنی بزنس کو بیچتا ہے, دوسری روایت کے اندر آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی خاصی بزنس کے اندر بھی جائز طریقے سے کرنے والا انسان اگر قسم کھا لے, اللہ جائز برکت سے کو بھی اٹھا دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے. اس لیے تجارت جو ہے آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرے. اس صحابی کو یاد کیجئے جو گیہوں گندم لے کر کے تھے, صحیح مسلم کی روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے ہاتھ ڈالا, کیوں بھائی یہ نیچے گیلا ہے, اللہ کے رسول بارش ہوئی تھی. ارے سوکھے کو گیلے کو الگ کر دیتے, جب تک سوکھے کو بیچتے گیلا بھی سوکھ جاتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے زندگی کے اندر لائیے. ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کا تذکرہ ایک ہی حدیث میں کیا. صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 106, ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. 3 آدمی ایسے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن نہ ان سے بات کرے گا, نہ ان کی طرف اپنی نظر رحمت کرے گا, اور نہ ان لوگوں کو پاک کرے گا. ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ خابو و خسرو, برباد ہو گئے, ناکام ہو گئے, یہ نقصان اٹھانے والے ہو گئے. کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسبلو, اپنے پائنٹ کو, تہبند کو, لنگی کو ٹکنے سے نیچے لٹکانے والا, والمنان, احسان جتلانے والا, والمنفق صلعته بالحلف الكاذب, جھوٹی قسم کے ذریعے اپنے سامان کی تجارت کرنے والا, اپنے سامان کو بیچنے والا. اگر ایسا انسان ہے اور اگر ہم ان میں سے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو ہمارے اوپر نافذ کر دے گا. تو ہم کو بچنا ہے اور دعا کرتے رہیے اللہ رب العالمین سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں ہم لوگوں کو شامل نہ فرمائے, آمین. نمبر 4, بوڑھا زانی, کذاب حکمران اور متکبر فقیر. بوڑھا زانی, کنوارا ہے زنا کر لیا, کنواری ہے زنا کر لیا, 100 کوڑے مارے جائیں گے, 1 سال کے لیے جلا وطن کیا جائے گا. سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 2 یا 3, الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. 100 کوڑے مار دو اگر کنوارے اور کنواری ہیں. زنا کر لیا ہے 100 کوڑے مارو, 1 سال کے لیے نکال دو, جلا وطن کر دو, اس گاؤں سے, اس محلے سے, اس معاشرے سے اس کو نکال دو. اور اگر شادی شدہ مرد ہے, شادی شدہ عورت ہے, 100 کوڑے بھی ہے اور رجم بھی ہے. ان کو تو مارا جائے گا, پتھر سے مار کر کے ان کو ہلاک کر دو. نمبر 2, کذاب حکمران. کذاب حکمران, حاکم ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکومت دی ہے, انصاف کرنے کے بجائے جھوٹ بول کر کے اپنی حکومت کو چلا رہا ہے. کہنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم اپنے دیش کے ابھی جو پریزنٹ ہے پی ایم, ان کو دیکھ لیں تو پوری بات سمجھ میں آ جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, جھوٹ جو ہے یہ فسق و فجور کی طرف لے جاتی ہے اور فسق و فجور جہنم میں لے جاتا ہے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائے. تیسرا,
متکبر فقیر، فقیر بھی ہے، مانگ بھی رہا ہے، اور دینے والے جب دے رہے تو کہتا ہے ارے میں 1 روپے کا محتاج ہوں، کیا 10 روپے دے، 20 روپے دے، 100 روپے دے، میں اتنا کم نہیں لوں گا۔ تکبر جب اس کے اندر آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے بخیل، سرکش، متکبر سارے کے سارے جہنم کے اندر داخل ہوں گے، میں تم لوگوں کو خبر دے رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں آدمی کا تذکرہ ایک حدیث کے اندر کیا۔ صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 107، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ 3 آدمی ایسے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت کرے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نمبر 1 شیخ زان، بوڑھا زناکار، شادی شدہ ہے، بوڑھا بھی ہو گیا، لیکن دل جو ہے ابھی بھی جوان ہے، کچھ کر نہیں سکتا لیکن پھر بھی چاہت دل کے اندر باقی ہے، ابھی بھی کوئی آ جائے۔ تو بوڑھا زانی اگر بڑھاپے میں زنا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سزا اس کو دینے والا ہے۔ نمبر 2 اللہ نے کسی کو حکومت دی ہے، کوئی بھی عہدہ ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، کسی بھی عہدے پر بیٹھ کر کے اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سزا اس کو دینے والا ہے۔ نمبر 3 فقیر ہے، متکبر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سزا دینے والا ہے۔ ضروری اس بات کی ہے کہ ہم اگر ان تمام چیزوں کو سنیں اور سننے کے بعد اس کو اپنی زندگی کے اندر نافذ نہ کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو، جتنے بھی گناہ ہیں اس سے اپنے آپ کو بچا کر کے نہیں رکھیں گے تو ہم کسی نہ کسی گناہ کے شکار ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سزا ہمارے اوپر نافذ کر دے گا۔ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، میں صرف گنا دیتا ہوں، وقت کی بہت قلت ہے۔ والدین کا نافرمان، دیوس آدمی، وہ آدمی جو اپنے گھر کے اندر بدکاری کو، زناکاری کو، عریانیت کو، فحاشیت کو، سب چیز کو دیکھے، چپی دھر لے، خاموش بیٹھا رہے، نصیحت نہ کرے، اس کو نہ سمجھائے، دیوس آدمی۔ اس کے بعد کہا مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورت، ہمیشہ شراب پینے والا آدمی، وہ آدمی جس کے پاس جنگل کے اندر پانی موجود ہو، مسافر آئیں اس کو پانی نہ دے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تاجر جو عصر کے بعد اللہ کی قسم کھا کر تجارت کرے، جھوٹی قسم کھا کر، پھر وہ آدمی جس نے امام کی بیعت لی اور امام نے، حکمران نے اس کو کچھ دے دیا تو اس کی وفاداری کی، اور اگر کچھ نہیں دیا تو پھر بغاوت کر دیا۔ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، میں نے چند کو مختصر طور پر آج کے خطبے کے اندر ذکر کیا ہے۔ دعا کرے اللہ رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ایسے لوگوں کی صحبت سے اور ایسے لوگوں کے گناہوں سے اللہ ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں گناہوں سے دور رکھے، ایمان عمل صالح کرنے کی اللہ توفیق دے، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرمائے، ایمان کے اوپر ہمارا خاتمہ فرمائے، آمین۔ اللہ رب العالمین ہم نے جو بھی ہم ٹوٹی پھوٹی نیکیاں کر لیتے ہیں، اللہ رب العالمین ان نیکیوں کو تو قبول فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا نعم البدل عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جو لوگ گزر گئے ان کی مغفرت فرما، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، قبر کو کشادہ فرما دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، آمین ثم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔